یہ بات جب کی ہے جب 1992 میں میں ایک ریڈیو اسٹیشن میں ایک آرجے کے طور پہ کام کیا کرتا تھا۔ میرا جو آفس تھا وہ شاہراہ فیصل پہ موجود تھا، اور جب سے میں نے ریڈیو اسٹیشن پہ کام کرنا شروع کیا تھا تو آہستہ آہستہ کر کے میرے جو فینس تھے ان کی تعداد بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ مجھے آج بھی اچھی طرح یاد ہے کہ میں نے ریڈیو اسٹیشن پہ جاب کرنے کے لیے کس قدر دھکے کھائے تھے، کتنی منتیں کی تھیں، کتنے لوگوں کی سفارش لگائی تھی، تب کہیں جا کے مجھے ریڈیو اسٹیشن میں ایک اچھی جاب ملی تھی۔ ہاں، اگر آپ اس وقت کی بات کریں تو مجھے اس وقت جاب کی ضرورت تھی، لیکن جیسے جیسے ٹائم گزر رہا تھا اور میرے حالات اچھے سے اچھے ہوتے چلے جا رہے تھے، میری فین فالوئنگ بڑھتی چلی جا رہی تھی، تو مجھے پتہ چل چکا تھا کہ میں یہاں پہ نہیں، کسی بھی ریڈیو اسٹیشن پہ جاؤں گا تو مجھے میری مرضی کے پیسے ملیں گے، میری مرضی کا ٹائم ملے گا، اور میں جیسے چاہوں گا ویسے آپریٹ کروں گا۔ آج جب میں آفس گیا تھا تو میں ڈیسائیڈ کر کے گیا تھا کہ اگر کاظمی صاحب نے میری بات نہیں مانی تو میں اس ریڈیو اسٹیشن کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ دوں گا، اور نہ صرف چھوڑ دوں گا بلکہ کسی دوسرے ریڈیو اسٹیشن میں زیادہ تنخواہ پہ اپنی مرضی کے ٹائم میں شو کیا کروں گا۔ انہی خیالات کو لے کے جب میں ریڈیو اسٹیشن پہنچا تو مجھ سے پہلے کاظمی صاحب وہاں پہ موجود تھے۔ مجھے دیکھتے ہی انہوں نے میری آؤ بگش شروع کر دی، اور شاید ان کو اندازہ ہو چکا تھا کہ یہ اپنی بات منوانے کے لیے آیا ہے۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ کہتا، میرے کہنے سے پہلے ہی انہوں نے کہا کہ دیکھو بیٹا، میری بات مانو، یہ جو تمہارا شو ہے یہ 10 سے 12 کے ٹائم میں ہی بہتر ہے، جبکہ تم چاہتے ہو کہ یہ جو ٹائم ہے اس کو 8 سے 10 کر دیا جائے۔ تمہارے جتنے بھی فینز ہیں وہ زیادہ تر یہی چاہتے ہیں کہ تم 10 سے 12 کے شو میں کام کیا کرو۔ اب آگے تمہاری مرضی ہے، اگر تم ٹائم چینج کرنا چاہتے ہو تو اگلے مہینے سے میرا وعدہ ہے کہ میں تمہارا ٹائم چینج کر دوں گا، لیکن یاد رکھنا تمہارے ٹائم چینج کرنے سے تمہارے جو فینز ہیں ان کی تعداد میں کمی آ جائے گی۔ اس انڈسٹری میں آئے ہوئے، آرجے بنے ہوئے مجھے کافی ٹائم ہو چکا تھا، اور مجھے پتا تھا کہ جب آپ کا کوئی فین بن جاتا ہے تو آپ کسی بھی ٹائم میں شو کریں، کسی بھی ٹائم میں اپلوڈ کریں، کسی بھی ٹائم پہ کام کریں، آپ کا جو فین ہے وہ آپ کی باتوں کو، آپ کے شو کو ضرور سنا کرتا ہے۔ میں نے کاظمی صاحب کو کہا کہ ٹھیک ہے، اس مہینے میں آپ کی بات مان لیتا ہوں، لیکن اگر اگلے مہینے آپ نے میری مرضی کا ٹائم نہیں دیا تو میں ابھی سے آپ کو ریزائن دے رہا ہوں، اور یہ بھی آپ کو انفارم کر رہا ہوں کہ میں کسی دوسرے چینل میں اپنی مرضی کی ٹائمنگ میں، اپنی مرضی کی پوسٹ میں جا کے شو کروں گا۔ یہ سننے کے بعد کاظمی صاحب مکمل طور پہ ڈر چکے تھے۔ ان کو پتا تھا کہ ان کے ریڈیو اسٹیشن پہ جو سب سے بڑا شو ہے اور جو سب سے ہٹ شو ہے وہ صرف میرا شو ہے، اور جتنی کامیابی ان کے ریڈیو اسٹیشن کو میری وجہ سے ملی ہے ان کو کبھی بھی کوئی بھی نہیں دلا سکتا۔ کاظمی صاحب سے میں اپنے مدعے کی بات کر چکا تھا، اور اب میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اگر میری بات نہیں مانی گئی تو اگلے مہینے سے نئے اسٹیشن پہ اپنی مرضی کے ٹائم میں شو کروں گا۔ اپنا شو کمپلیٹ کرنے کے بعد میں نے اپنی بائک نکالی، بائک اسٹارٹ کی، ایک سگریٹ جلائی، اور سگریٹ جلانے کے بعد آہستہ آہستہ کر کے بائک کو اپنے گھر کی طرف بڑھانا شروع کر دیا۔ آج جب میں ریڈیو اسٹیشن سے باہر نکلا تو معمول سے زیادہ سردی تھی۔ سردی کیوں نہ ہوتی، جنوری کا مہینہ چل رہا تھا، ہلکی ہلکی بارش ہو رہی تھی، اور یہ جو میرے رات 12 بجے کا ٹائم تھا یہ ٹائم ہی ایسا تھا کہ سردیوں میں عام طور پہ اس اسٹریٹ پہ، اس روڈ پہ لوگ جانے سے پرہیز کیا کرتے تھے۔ میں سگریٹ کے کش لگاتا ہوا اپنے گھر کی طرف گامزن تھا کہ ایک دم سے میں نے دیکھا کہ ایک بہت ہی حسین ہاتھ ہے جو ہوا میں لہرا رہا ہے، اور اس ہاتھ کو دیکھ کے اندازہ ہوتا ہے یقیناً یہ کسی نازنین کا، کسی حسین و جمیل لڑکی کا ہاتھ ہے۔ یہ ہاتھ ہوا میں کیوں لہرا رہا تھا؟ شاید اس لڑکی کو یا اس حسینہ کو میری مدد کی ضرورت تھی۔ اس کے خوبصورت ہاتھ دیکھنے کے بعد میں نے چاہتے ہوئے بھی نہ چاہتے ہوئے بھی گاڑی اس کے سامنے روک دی، اور جیسے ہی میں نے گاڑی اس کے سامنے روکی اگلے ہی لمحے وہ آگے بڑھتی ہوئی میری طرف لپکی۔ میں بہت حیران تھا کہ اتنی رات میں، اتنی سردی میں، جبکہ مرد بھی باہر نکلنے سے پرہیز کیا کرتے ہیں، تو یہ لڑکی کہنا شاید اس کی توہین ہوگی، یہ پری یہاں پہ اتنی رات میں کیا کر رہی ہے۔ جیسے ہی وہ میرے بالکل سامنے آئی تو میں نے اس کے لباس پہ غور کرنا شروع کیا۔
میں نے دیکھا کہ اس نے گولڈن کلر کی ایک بہت ہی حسین و جمیل سی فراک پہنی ہوئی ہے، اور یہ جو فراک ہے یہ زمین کو چھو رہی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی جو زلفیں تھیں گیلی ہونے کے بعد اس کے چہرے کے نور کو مزید بڑھا رہی تھیں۔ وہ بار بار کوشش کر رہی تھی کہ اس کے منہ پہ جو بال گرے ہوئے ہیں یا زلفیں آ رہی ہیں ان کو پیچھے ہٹا سکے، اور یہ جو کچھ سیکنڈز کا دیدار تھا، ان سیکنڈز کے اندر اندر ہی میں اس کا مکمل طور پہ جائزہ لے چکا تھا۔ جیسے ہی وہ میرے سامنے آ کے رکی، اگلے ہی لمحے میں نے پوچھا، جی فرمائیے، میں آپ کی کیا مدد کر سکتا ہوں؟ یہ سننے کے بعد وہ جو حسینہ تھی وہ شرماتے ہوئے انداز میں کہنے لگی، میں دراصل مجھے آپ کی مدد کی ضرورت ہے، کہ آپ مجھے آگے تک چھوڑ سکتے ہیں؟ مجھے بس ذرا سا ہی آگے جانا ہے، جس طرف آپ جا رہے ہیں میں بس کچھ آگے جانے کے بعد اتر جاؤں گی۔ اب میں تو مکمل طور پہ اس کے حسن کا معترف ہو چکا تھا، تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا کہ میں اس کو منع کر سکوں۔ اب جب میں نے اس کی آواز سنی تھی تو میں اس کی آواز سن کے بھی حیران ہو چکا تھا۔ میں نے اب تک کی زندگی میں اتنی سریلی آواز یا کانوں میں اس قدر رس گھولنے والی آواز کبھی نہیں سنی تھی۔ ہاں، میرے خیالات میں تھا کہ اگر کبھی میں کسی سے پیار کروں یا میں کسی کے عشق میں گرفتار ہوں تو کم از کم اس کی جو آواز ہے وہ ایسی ہی ہونی چاہیے۔ اس کی آواز سننے کے بعد میرا دل چاہ رہا تھا کہ وہ گھنٹوں بولتی رہے اور میں بس سنتا رہوں۔ اس کو میرا جواب مل چکا تھا، اور اگلے ہی لمحے وہ میرے ساتھ بائک پہ بیٹھ چکی تھی۔ کبھی کبھی آپ کی زندگی میں کچھ اس طرح کے لمحات آتے ہیں، کچھ اس طرح کی خوشیاں آتی ہیں، یا کچھ اس طرح کے پل ضرور آتے ہیں جن کے بارے میں آپ سوچتے ہیں کہ یہ پل کبھی ختم نہ ہو، یہ لمحات کبھی ختم نہ ہو، اور یہ جو خوشی ہمیں میسر ہے یا مجھے میسر ہے یہ کبھی بھی کم نہ ہو۔ شاید یہ جو لمحات تھے یہ ویسے ہی لمحات تھے جن کے بارے میں اپنے خیالات میں بھی، اپنے خوابوں میں بھی ختم ہونے کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ میں نے چلتی ہوئی بائک پہ اس سے پوچھا کہ آپ اتنی رات میں یہاں پہ کیا کر رہی ہیں؟ میرے سوال کے جواب نے اس نے سامنے جو بلڈنگ موجود تھی، جو کہ ایک NGO کی بلڈنگ تھی، اس کی طرف اشارہ کیا اور اشارہ کر کے بولی، میں اسی NGO میں کام کیا کرتی ہوں، اور اکثر رات میں مجھے نکلتے ہوئے دیر ہو جایا کرتی ہے۔ آج اتفاق سے سردی بھی زیادہ تھی، بارش بھی ہو رہی تھی، تو اب تک مجھے کوئی ٹرانسپورٹ نہیں ملی، لہٰذا میں نے بالکل مجبوری میں آپ کو روکنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے مسلسل میرے اوپر نظریں ٹکائی ہوئی تھیں، اور یہ نظریں نہیں ٹکائی ہوئی تھیں بلکہ ایسا لگ رہا تھا وہ مسلسل مجھے بے بس کرتی چلی جا رہی ہے، اور ایک عجیب سا سحر ہے جو وہ مجھ پہ پھونکتی چلی جا رہی ہے۔ اس نے کہا کہ آپ مجھے شریف اور معقول آدمی لگے، لہٰذا میں نے جبھی آپ کی بائک کے آگے اشارہ کیا۔ جب اس نے مجھے شریف اور معقول آدمی کہا تو مجھے لگنے لگا کہ واقعی میں میرے اندر کوئی نہ کوئی اہلیت تو ہوگی، یا کوئی نہ کوئی ایسی بات ضرور ہوگی کہ جس کی یہ پری بھی معترف ہے۔ خیر، راستے میں نے اس کو بتانا شروع کیا کہ میں بھی عام طور پہ اسی ٹائم نکلا کرتا ہوں، لیکن میں کوشش کر رہا ہوں کہ میرے جو شو کا ٹائم ہے وہ چینج کر دیا جائے، کیونکہ رات میں یہاں پہ جاتے ہوئے بہت اندھیرا محسوس ہوتا ہے، اور کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ کوئی ڈاکو، کوئی چور مجھے راستے میں روک لیں گے اور میری جان کے دشمن بن جائیں گے۔ میری یہ بات سننے کے بعد وہ جو لڑکی تھی مسکرانے لگی، نہ صرف مسکرانے لگی بلکہ مسکراتے مسکراتے اس نے کہا کہ چور ڈاکوؤں کا تو مجھے نہیں پتا، لیکن میں نے سن رکھا ہے کہ اکثر رات میں یہاں پہ ایک چڑیل گھوما کرتی ہے۔ اس پری کی یہ بات سننے کے بعد میں مسکرا دیا، اور مجھے لگا شاید وہ مذاق کر رہی ہے۔ گئے وقتوں میں کچھ عرصے پہلے میرے جو دوست تھے وہ مجھے کہا کرتے تھے، بلکہ مجھے منع کیا کرتے تھے، خاص طور پہ رات کے 12 بجے کے بعد یہ جو راستہ ہے جہاں سے تم گزرا کرتے ہو، یہاں سے گزرنے سے اوائڈ کیا کرو، کوشش کیا کرو بھلے لمبا روٹ لے لو لیکن اس رستے سے نہ گزرو۔ اور میں ہمیشہ ان کی بات کو سنی انسنی کر دیا کرتا تھا۔ میں جوان تھا، طاقتور تھا، خوبصورت تھا، مجھے اپنے اوپر یقین تھا کہ اگر کبھی کوئی میرے سامنے بھی آئے گا تو اس کو ہمیشہ خالی ہاتھ ہی لوٹنا پڑے گا۔ بائک پہ بیٹھے بیٹھے اس نے مجھے اشاروں سے بتانا شروع کیا کہ جیسے اس کو کس طرف جانا ہے۔ میں مسلسل اس کے اشاروں کو فالو کر رہا تھا،
اور فالو کرتے کرتے حسن اسکوائر سے آگے آ چکے تھے۔ خیر جیسے ہی حسن اسکوائر سے آگے قبرستان کے قریب پہنچے تو اس پری نے مجھے کہا کہ بس بائک یہاں پہ روک دیں، میرا گھر آ چکا ہے۔ جیسے ہی اس نے یہ کہا تو میں اس کو عجیب نگاہوں سے دیکھنے لگا اور میں نے سوال کیا کہ یہاں اس ویرانے میں، اس قبرستان کے سامنے؟ تو کہنے لگی قبرستان تو یہاں پہ ہے، قبرستان کے جو پیچھے دنیا آباد ہے میں وہاں پہ رہا کرتی ہوں۔ اس کی جو آنکھیں تھیں، جب میں نے غور کیا، نیلی آنکھیں تھیں اور لگ رہا تھا کہ اس کی جو آنکھیں ہیں وہ جھیل سی آنکھیں ہیں۔ جو اس کی آنکھوں کو ایک بار دیکھ لیتا ہوگا اس کا دل چاہتا ہوگا کہ ہمیشہ تا حیات اس کی آنکھوں میں اپنی باقی زندگی گزار دیں۔ جیسے ہی وہ اپنے گھر جانے کے لیے بڑھی تو اس نے مجھے خدا حافظ کہا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ آپ نے خدا حافظ بہت جلدی بول دیا، کم از کم اپنا نام تو بتا دیتی۔ میرے اس سوال کے جواب میں وہ مسکرائی اور جیسے ہی وہ مسکرائی اگلے ہی لمحے اس نے کہا کہ میرا نام نور ہے۔ اب جب میں نے اس کا نام سنا یا اس کی مسکراہٹ دیکھی تو مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ میں نے پوری کائنات، پوری دنیا فتح کر لی ہے۔ اور یقین جانیے اس کا نام جاننے کے بعد یا اس کی مسکراہٹ دیکھنے کے بعد ایک عجیب سی خوشی تھی، یہ ایک عجیب سی خوش فہمی تھی میں جس کا شکار ہو چکا تھا۔ خیر میں نے بائک کو اپنے گھر کی طرف دوڑانا شروع کر دیا۔ عام طور پہ ایسا ہوتا تھا کہ میں جب بھی گھر آتا تھا تو گھر آنے کے بعد فوراً سے سو جایا کرتا تھا، لیکن آج کی جو رات تھی بڑی بے چین رات تھی۔ ایک عجیب سی بے چینی مجھ پہ طاری تھی۔ کروٹیں بدلنے کے باوجود بھی نہ مجھے نیند آ رہی تھی نہ میں سو پا رہا تھا۔ مسلسل وہ نازنین، وہ پری میرے خیالات میں آ رہی تھی اور اس کا مسکراتا ہوا خوبصورت چہرہ میری آنکھوں کے سامنے موجود تھا۔ ایک عجیب سا عالم تھا جو میرے دل پہ طاری تھا۔ کبھی میں اس کی باتوں کو یاد کرتا، جب اس کی باتوں کے سحر سے نکلتا تو اس کی آنکھیں جو کہ نیلی آنکھیں تھیں میرے ذہن میں آ جاتی، اور جیسے ہی اس کی آنکھوں کے سرور سے نکلتا تو اس کی جو لمبی گھنی زلفیں تھیں جو مکمل طور پہ پانی میں بھیگی ہوئی تھیں، ان زلفوں کی جو خوشبو تھی وہ میرے ذہن میں گردش کرنے لگتی۔ خیر جیسے تیسے کر کے رات گزری اور رات گزرنے کے بعد میں بے چینی سے انتظار کرنے لگا کہ بالآخر کب شام ہوگی اور کب میں اپنے ریڈیو اسٹیشن جاؤں گا۔ اللہ اللہ کر کے وہ وقت آیا جب میں ریڈیو اسٹیشن پہنچا۔ وہاں جا کے میں نے اپنا شو کیا اور آج میں نے کاظمی صاحب سے کوئی بحث نہیں کی، کوئی ریکویسٹ نہیں کی، کیونکہ آج میں چاہتا تھا کہ میں 12 بجے والا شو ہی کروں۔ خیر 5 منٹ پہلے میں نے اپنا شو کمپلیٹ کیا اور شو کمپلیٹ کرنے کے بعد دوبارہ سے بائک اسٹارٹ کی، سگریٹ منہ کو لگائی اور بہت ساری مثبت سوچیں لیے آگے کی طرف بڑھنے لگا۔ میں آپ کو ایک بات بتانا بھول گیا کہ میری عادت تھی جب بھی میں گھر سے نکلتا یا آفس سے نکلتا تو الحمدللہ آیت الکرسی اور آخر کے تینوں کل 3 بار پڑھ کے اپنے اوپر دم کر لیا کرتا تھا، اور آج بھی ایسا ہی ہوا تھا کہ میں دم کر کے آفس سے نکلا تھا اور مسلسل میں دعا کر رہا تھا کہ اللہ کرے آج بھی مجھے وہ حسین و جمیل لڑکی، وہی نور دوبارہ نظر آ جائے، اور اگر آج وہ مجھے نظر آئے گی تو میں اس سے اپنے دل کی بات کہہ دوں گا، میں اس کو بتا دوں گا کہ میں اس کے عشق میں ڈوب چکا ہوں اور اب میں چاہنے کے باوجود بھی اس کے عشق سے باہر نہیں نکل سکتا۔ شاید بلکہ یقیناً یہی وہ لڑکی ہے، یہی وہ حسینہ ہے جس کے بارے میں بہت سارے خیالات اپنے ذہن میں رکھا کرتا تھا، اور میں نے سوچا تھا کہ جب بھی میں شادی کروں گا تو میری بیوی اسی طرح کی ہوگی یا اسی طرح حسین و جمیل ہوگی۔ خیر جیسے ہی میں اسی جگہ پہنچا جہاں پہ وہ حسین و جمیل لڑکی مجھے کل ملی تھی، تو وہاں پہنچ کے میری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ اسی سیم جگہ پہ، اسی لوکیشن پہ، اسی پیڑ کے نیچے وہ لڑکی کھڑی ہوئی تھی اور ویسے ہی مجھے رکنے کا اشارہ کر رہی تھی۔ آج اس نے سفید کلر کی فراک پہنی ہوئی تھی اور ویسے ہی اس کی جو فراک تھی وہ مسلسل زمین کو چھو رہی تھی۔ آج بھی اس نے اپنے جو بال تھے وہ مکمل طور پہ کھولے ہوئے تھے اور آج لگ رہا تھا کہ وہ مکمل طور پہ حسن کا پیکر ہے۔ خیر جیسے ہی وہ میری بائک پہ بیٹھی تو بیٹھتے ہی اس نے مجھ سے باتیں کرنا شروع کی اور اس نے مجھ سے پوچھنا شروع کیا کہ کیا آپ نماز پڑھا کرتے ہیں؟ ایک عجیب سا سوال تھا، بہت پرسنل سوال تھا، لیکن کیونکہ میں مکمل طور پہ اس کا دیوانہ ہو چکا تھا تو میں نے اس کو بتایا نماز میں کبھی کبھی پڑھا کرتا ہوں، خاص طور پہ رمضانوں میں نماز پڑھتا ہوں۔
خیر اسی طرح مختلف باتیں وہ مجھ سے کرتی رہی اور ان باتوں کے درمیان ہی نہ جانے کب اس کی منزل آ گئی اور اس نے مجھے کہا کہ بس یہاں پہ روک دیں۔ آج بھی وہ قبرستان کے سامنے اتری تھی اور آج بھی اس نے اشارہ کیا کہ میں اپنے گھر جا رہی ہوں اور کل پھر دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی۔ یہ کہنے کے بعد جیسے جیسے وہ قبرستان کی طرف بڑھ رہی تھی ویسے ویسے مجھے اندازہ ہو چلا کہ ہوا چلنا شروع ہو گئی ہے اور ایک دم سے بہت تیز ہوا چلی اور جیسے ہی بہت تیز ہوا چلی تو اس کی جو سفید کلر کی فراک تھی جس فراک کے اندر وہ حور پری لگ رہی تھی وہ ایک دم سے ہوا میں اڑی اور جیسے ہی اس کی فراک ہوا میں اڑی تو میری نظر اس کے پاؤں پہ پڑی۔ میں نے دیکھا کہ اس کے جو پاؤں ہیں وہ الٹے پاؤں ہیں، یعنی کہ اس کی جو انگلیاں ہیں وہ پیچھے کی طرف ہیں اور اس کی جو ایڑی ہے وہ آگے کی طرف ہے اور بظاہر دیکھنے سے ایسا لگ رہا ہے کہ اس کے جو پاؤں ہیں بہت زخمی پاؤں ہیں، ان پہ بہت سارے زخم موجود ہیں اور ان زخموں سے خون نکل رہا ہے۔ جیسے ہی میں نے یہ منظر دیکھا تو میری سمجھ سے باہر تھا کہ اس کے پاؤں بھلا ایسے کیسے ہو سکتے ہیں۔ کافی دیر تک میں اس کو دیکھتا رہا اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ میری نظروں کے سامنے قبرستان کی پیچھے کی طرف گئی اور وہاں جا کے میری نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ اب یہ جو رات تھی یہ بڑی مختلف رات تھی۔ جب میں اپنے گھر آیا تو مسلسل میرے ذہن میں وہی سب کچھ چل رہا تھا۔ کبھی ایک دم سے اس کا خوبصورت چہرہ میرے سامنے آ جاتا، کبھی ایسا ہوتا کہ اس کی کوئل جیسی آواز میرے کانوں میں رس گھولنے لگتی اور کبھی کبھی ایک دم سے اس کے جو بھیانک پاؤں تھے جو کہ الٹے پاؤں تھے وہ میرے سامنے آ جاتے اور جیسے ہی اس کے بھیانک پاؤں میرے سامنے آتے مجھ پہ خوف طاری ہو جاتا۔ میں ایک عجیب سی کشمکش کا شکار تھا۔ میرا دل کہہ رہا تھا کہ وہ ایسی نہیں ہو سکتی اور ایک طرف میرے ذہن میں آ رہا تھا یار میں نے جو کچھ دیکھا ہے وہ حقیقت پہ مبنی ہے، اس کے جو پاؤں تھے وہ الٹے پاؤں تھے۔ پوری رات میں اسی طرح جاگتا رہا اور بالآخر جیسے تیسے کر کے جب فجر ہوئی تو میں سیدھا مسجد چلا گیا۔ وہاں جا کے میں نے نماز پڑھی۔ نماز پڑھنے کے بعد میں مسجد میں بیٹھا ہوا تھا، مسلسل دعائیں کر رہا تھا یا اللہ تعالیٰ اس کشمکش سے مجھے نکال دے اور یہ جو میرا حال ہو چکا ہے یا یہ جو میری کیفیت ہے، یہ جو بے چینی ہے، یہ ختم کر دے۔ اسی دورانیے میں نے دیکھا کہ ایک بزرگ میرے سامنے آ کے کھڑے ہوئے، وہ مجھے دیکھ کے مسکرانے لگے۔ اب جیسے ہی انہوں نے مجھے دیکھ کے مسکرانا شروع کیا تو ایک عجیب سا سکون تھا جو میری آنکھوں پہ طاری تھا۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے جیسے وہ مسکرا رہے ہیں ویسے ویسے مجھے سکون مل رہا ہے۔ خیر یہ جو بزرگ تھے ان کو دیکھتے ہی میں نے رونا شروع کر دیا اور جیسے جیسے میں رو رہا تھا وہ جو بزرگ تھے میرے قریب آئے، انہوں نے میرا ہاتھ پکڑا، میرے سر پہ ہاتھ پھیرا اور کہنے لگے بیٹا کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جو کچھ ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے ویسا کچھ بھی نہیں ہوتا اور جو حقیقت ہوتی ہے وہ اس کے بالکل خلاف ہوتی ہے۔ یہ جو بھی باتیں کر رہے تھے یہ بہت آسان باتیں تھیں، ان کو کوئی بھی سمجھ سکتا تھا، لیکن کیونکہ میں عشق میں مکمل طور پہ نکما ہو چکا تھا اور میری کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں۔ کافی دیر تک جب میں روتا رہا وہ میرے برابر میں بیٹھے رہے، مجھے حوصلہ دیتے رہے اور تقریباً 15 سے 20 منٹ کے بعد انہوں نے مجھے کہا کہ اب تمہارا دل ہلکا ہو چکا ہے اور تم سے تمہارے بارے میں بات کرتے ہیں۔ یہ سننے کے بعد میں ان کو دیکھنے لگا اور وہ کہنے لگے کہ بیٹا تم پچھلی 2 راتوں سے جس عورت سے یا جس لڑکی سے مل رہے ہو نہ ہی وہ کوئی نارمل لڑکی ہے نہ ہی وہ کوئی نارمل عورت ہے، بلکہ وہ ایک چڑیل ہے یا ایک ڈائن ہے اور وہ منتظر ہے کہ جس دن تم اس کے پاس ناپاک جاؤ یا پھر اپنا حصار کیے بغیر جاؤ تو وہ تمہیں کہیں کا نہیں چھوڑے گی، ہو سکتا ہے وہ تمہاری جان لے لے۔ اب جب ان بزرگ نے ڈائریکٹلی اس طرح کی بات کی تو مجھے اندازہ ہو چکا بلکہ یقین ہو چکا کہ جو کچھ یہ بتا رہے ہیں وہ بالکل ٹھیک ہے اور مجھے چاہیے کہ میں واپسی میں خاص طور پہ جب آفس سے نکلوں تو بجائے اس راستے کے ایک لمبے راستے سے آؤں تاکہ وہ جو عورت ہے یا وہ جو چڑیل ہے اس سے میرا نہ سامنا ہو سکے نہ وہ مجھے نقصان پہنچا سکے۔ اس واقعے کو کافی عرصہ گزر چکا ہے لیکن اب بھی میں نے سنا ہے، بہت سارے لوگوں نے دیکھا ہے کہ اکثر اسی چوک پہ، اسی موڑ پہ، اسی NGO کے آفس کے سامنے وہ چڑیل یا وہ ڈائن وہاں پہ کھڑی ہوتی ہے اور لوگوں سے لفٹ مانگتی ہے۔ اور اگر کبھی بھی آپ کا بھی سامنا اس عورت سے یا اس چڑیل سے ہو تو آپ کوشش کیجئے گا کہ اس کو لفٹ نہ دیں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔